سفیان صاحب جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، اب میں دعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا محمد ارشد محمدی صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وہ بچھڑا اس ادا سے کہ رت بدل گئی، وہ بچھڑا اس ادا سے کہ رت بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ میں فرش فراش نہ کوئی، میں فرش فراش نہ کوئی، تے فرش بناوی میرا۔ دیوا بال لیاوی ایتھے، دیوا بال لیاوی ایتھے، میں اندر بہت اندھیرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی دے واسطے ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء، امام الحرمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اج دا اے عظیم الشان
سیرت تاجدار ختم نبوت کانفرنس دا جو انعقاد کیتا گیا، دعا کرو اس پروگرام دا اہتمام کرنے والے قاری محمد سفیان خطیب و امام مسجد حاضہ اور بابا جی محمد امین صاحب اور محمد ایوب صاحب اور دیگر رفقاء انہاں دے دوست احباب ساتھی اور میرے سمیت جو بھی اس کانفرنس اندر وقت نکال کے آئے نے، اللہ میرے سمیت سب واسطے یہ پروگرام ہدایت دا سبب بنا کے ذریعہ نجات بنا دے، کہو آمین۔ میں ایک مثال سنا لگا، ذرا غور نہ سنیا جو انہوں سمجھیا جو، اس تو بعد انشاءاللہ میں اپنی بات آگے چلاواں گا۔ ایک بندے نے مکان بنانا ہوئے نا، مکان بنانا ہوئے، وہ کسی مستری نو کہوے نا مکان بنا دیو، وہ کو جواب دے دوے کہ میں نہیں بنانا، میں بولو میں، تو یہ بولو گے نا پھر تو سمجھ لگے گی مثال کی ہے، میں نہیں بنانا۔ اور ایک کو مستری ہے، دوجے نو آکے حضرت تسی بنا دیو نے، ہاں جی میں آ جانا جی، تسی کہہ دیو تسی آئیے نا، حاضر آ گیا مستری صاحب آ گئے، انہاں پہلی دیوار چکی نا، تھلے نیو پٹی شروع کی تھی تے اتے جاندے 2 فٹ جگہ ہو دی ودا دیتی، یعنی کہ دیوار ہی ڈینگی ہو گئی ساتھ۔ ہونو ڈینگی دیوار تے نہ لینٹر پینا، نہ انہیں کھلونا، انہیں مان نہ دسو، او مکان دے مالک نو جڑے مستری نے جواب دیتا ہے او دیتے گلا ہوئے گا یا جڑا ڈینگی دیوار بنا گیا گلا ہو دیتے ہوئے گا؟ بولو ڈینگی دیوار آلے تے ہوئے گا۔ او جڑا بنان ہی نہیں آیا او دی قسمت، جڑا آیا او تے صحیح سرے، او جڑا کانفرنس آئے ہی نہیں او دی اپنی قسمت، تسی جڑے آئے ہو تسی تے توجہ نہ بہو نا انشاءاللہ، کیوں نہیں توجہ ہے ہوں؟ زندہ باد، زندہ باد۔ اب بابا جی نے جگہ دیتا ہے، ایک اور حدیث سن لو، نبی علیہ السلام ایک دن نا صحابہ نو سمجھا رہے نے، سمجھانے ہیں کہ صحابی آئے نبی علیہ السلام دے کول آ کے بہ گئے، اسے طرح سے جے کور آیا تھوڑا جا پیچھے ہو کے بہ گیا، اسے محفل اچھی ایک اور آیا باروں ویک کے دے واپس ٹر گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں ایک بات بتاواں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جیڑا بات کرنے والے دے جنہ نزدیک ہو کے بوے، جنہ نزدیک ہو کے بوے، اللہ او دے اونا نزدیک ہو کے بیندے، تو جڑا کو پچھے ہو کے بوے اینا کو رب بھی ہو دے تو، یہ میری بات نبی پاک دی بات ہے، اینا اللہ بھی ہو دے تو دور رہن دے، تو جڑا وے کے منہ موڑ جے جل سے تو رب بھی ہو دے تو کی کردہ ہے؟ منہ موڑ لیندہ ہے۔ ان کیڑا کیڑا چاندہ ہے کہ رب ساڑھے قریب ہو جائے، کیوں جی؟ اینو بھی ساتھی جڑا دے رب ساڑھے قریب ہو جائے، یا اللہ تو گواہ ہے، یہ سارے چاندے نے اسی قریب ہو جائیے، تے یا اللہ تو سارے تے راضی ہو جا۔ اللہ صوفی آباد دے اندر میرا پہلا پروگرام ہے، یہ بھی اور بابا جی محمد امین صاحب بڑی محبت کتی انہاں جی ٹائم چاہیے دا، میں جی ٹائم مل گیا انشاءاللہ، تے انہاں میرے ذمہ جو عنوان لگایا ہے نا، انہاں جی فکر آخرت دے عنوان تے تساں ساڑھے نال ہم کلام ہونا ہے، میں انشاءاللہ فکر آخرت دے عنوان تے تساں احباب نام کلام ہوانگا۔ ان توجہ فرمایا جے، غور کریا جے، اگے بھی ماشاءاللہ آگے ہونے کسے نو ٹپ کے ہوندی ضرورت نہیں، پیچھے جگہ بتھیری ہے، بہ سکتے نے، جڑے آگے ہو ذرا توجہ فرماندے جایا جے۔ اللہ تواڈے سارے دا آنا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام
آپ تے قرآن اتریا اور اس قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ تے اپنے بندیاں نو قبر تے آخرت دا تذکرہ کر کے تے انہاں نو تیاری دی تلقین فرمائی ہے. لیکن افسوس اس بات ہے کہ اج دور دے اندر اسی لوگ اپنی دنیا اندر اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ سانو موت بھی بھول گئی ہے تے آخرت بھی بھول گئی ہے. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دی کوئی ایسی نماز نہیں ویکھی جدے اندر اونا رب کو لو قبر تے آخرت دی پناہ نہ منگی ہوئے. تے اسی نمازیں چھڑی جانے ہیں، روزے چھڑی جانے ہیں، سارے معاملات اللہ تے رسول دیا نافرمانیاں کری جانے ہیں، اور پھر اپنے آپ نو متقی پرہیزگار بھی سمجھنے ہیں کہ ساڑھے ورگا بندہ کوئی نہیں. ذرا توجہ فرمانا، اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے. تو ساتھ توجہ میرے والی رکھنی ہے جن در میں بات کرنی ہے. علماء آن گے بھی جان گے بھی تو آڈی توجہ میرے تے رہنی چاہیے. اور اللہ کو دعا ہے اللہ جنہ کو میں بیان کراں میں نو قرآن و حدیث اندرو حق تے سچ بیان کندی توفیق عطا فرمان، اور بعد اندر میرے سمیت سب نو او دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمان. میرے تو قبل ماشاءاللہ حضرت مولانا زبیر حاضر صاحب اور میرے بھائی اور محبوب عوام حضرت مولانا حافظ صفوان احمد فاروقی صاحب بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن. اللہ انہاں دا بھی خطاب قبول فرمائے. اور میرے تو بعد انشاءاللہ حضرت مولانا یحییٰ یزدانی صاحب اور احسان العزیز چوہان صاحب انشاءاللہ تشریف لے آئے، وہ بھی اپنے اپنے وقت خطاب فرمان گے. اور میرے بھائی محمد مدثر یزدانی صاحب نے آکھیا اج قرآن سنانا زیادہ، انشاءاللہ میں قرآن سناندہ رواں گا تے تُہی سنن واسطے تیار ہو. ذرا توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جنہ مجمع انہیں آواز نہیں آئے گجرہ والے تو میں ایتھو دکر آ گیا. پہلو مدنیہ مسجد اندر خطاب کیتا ہے ہوں تو آٹے سامنے بولنا پہ آئے. میں تے بول دے رہنا ہے، میں چاہنا تھوڑا تھوڑا تسی بھی بولو. اینج نہیں بولو گے تے میں اینج بلا لاؤں گا. او کڈا سونا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کڈا سونا نام محمد جد مومن مو حلاوے ایک لب دجے لب تائیں کٹ کٹ جبیاں پاوے. اور نہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ لو محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم. صفت نہ کیتی جاوے فرمایا اے میرے سونے محبوبہ اعلان فرما دے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.
قرآن دا ایک اور مقام اسمار فرما لو، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آیا سمجھ نہیں آئی تے قرآن دے کون مقام اسمار فرما لیں، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور ایک اور مقام جتھے رب نے سر چھائے دا تذکرہ فرمایا، وہ پہلے تے زیرو جاندار دا تذکرہ ہے نا، اور رب دے ایک اور مقام اسمار فرما لیں، فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایک وقت آنا جدو ہر چیز فنا کر دیتے جانی ہے، جدو ہر چیز ختم کر دیتے جانی ہے، جدو ہر چیز تاہو بالا کر دیتے جانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور رہنا تے اکو ذات نہیں تذکرہ رہنا تے اکو ذات نہیں زندہ رہنا، اور ذات کیڑی ہے؟ فرمایا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اوہ ذات رہے گی جیڑی اول بھی ہے تے آخر بھی رہنا، جیڑی ظاہر بھی ہے تے باطن بھی ہوئی ہے، ایکو ذات نہیں ہمیشہ رہنا۔ ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن اترے ہیں، وقت ہونا ہر چیز ختم کر دیتے جانی ہے، ہر چیز تاہو بالا کر دیتے جانی ہے۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام اسمار فرما لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایک وقت آنا جدو اے جڑے توانو بڑے بڑے چوٹیاں دے پہاڑ نظر آندے نے نا، اب بڑے بڑے بلندو بالا جڑے پہاڑ نظر آنے نے، اب بڑے بڑے مضبوط پتھراں دے بڑے پہاڑ نظر آندے نے۔ فرمایا یارو ایک وقت ایسا بھی آ جانا جدو اللہ نے انہاں نو انج ہواواں دے اندر اڑا دینا، انہاں ایسے دہشت دے اندر ہوا دے اندر انج اڑنا جویں روئی پنجی مشین دے اندر روئی دے ذرات ہوا دے اندر اڑنے نے۔ اب بڑے بڑے محل جڑے ختم کر دیتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا آسمان نو لپیٹ لیا جائے گا، زمین نو لپیٹ لیا جائے گا، چاند تے سورج نو بے نور کر دیتا جائے گا، اے چمکتے دمکتے ستارے بے نور ہو جائیں گے، ہر چیز ختم کر دیتی جائے گی۔ اور جس زمین دے سینے تے اپنے قدم جما کے چلنا ہے نا، جس زمین دے سینے تے اپنے سینہ چوڑا کر کے چلنا ہے نا، وقت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا او ظالمہ دنیا دے مال دے پیچھے بھجن والے دنیا دیاں دولتاں جمع کرن والے دنیا دے دولتاں نو سمیٹن والے حلال تے حرام دی تمیز نو بھلان والے وقت ہے کہ زمین ہل کے اپنا سینہ پھاڑ دے گی وقال الانسان ما لها اینڈ مال کٹ کے رکھیا جائے گا او ظالم انسان دنیا دے مال دے پیچھے اللہ دے رسول دیا نافرمانیاں کرن والے للہ مال کی کر لویں گا مال دا اس دنیا دے مال دا کی کریں گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندے دا اپنا مال 3 قسم دا ہے اے دے علاوہ اور کوئی بندے دا اپنا مال نہیں بندے دا اپنا مال 3 قسم دا ہے اور تجارت اندر حلال حرام دی تمیز بھلان والے ہو غور کریں جی اولاداں واسطے رشتہ داراں واسطے اپنے گھر والے واسطے لوگوں نے دھوکہ دہی کر کے دولتاں جمع کرنے والے ہو آوے کو میرے محبوب دا فرمان کی ہے اور اس دنیا دی دولت نو دل اندر جمان والے میرے پیغمبر نے فرما دیتا کہ بندے دا اپنا مال 3 قسم دا ہے کنے قسم دا ہے بولو کنے قسم دا ہے 3 قسم دا مال اپنا ہے کیڑا کیڑا حضرت ماشاءاللہ عمر یزدانی صاحب تشریف لے آئے نے ذرا غور کرتے جانا توجہ فرمانا 3 قسم دا مال صرف بندے دا اپنا وے آقا فرماندے نے ایک کھا لیا پی لیا تے کھا پی کے ہضم کر لیا غور کریا جب باطل کھانا بھی شرط پینا بھی شرط تے کھا پی کے انہوں ہضم کرنا بھی شرط جے کھا پی کے اوہی سانو بد ہضمی کر دے موت دا سبب بن جے او بھی اپنا رہا نہیں رہا دوسرے نمبر تے فرمایا جیڑا پہن لیا پہن کے تے انہوں ہنڈا لیا کپڑا پہن لیا اور کی پتہی آج جڑا سوٹ سنما پو آیا ہے رستے اندر ایکسیڈنٹ ہو جائے اے تیرا نما سوٹ جڑا ہے کفن دے اندر تبدیل ہو جائے پانا بھی شرط ہے تے انہوں ہنڈانا بھی شرط ہے اور تیسرا او مال میرے آقا فرماندے نے جڑا انہیں اللہ دے رستے دے اندر دے لے آئے اے بندے دا اپنا مال ہوئے گا 3 قسم دا بندے دا اپنا مال جے اور اے دے تو علاوہ کوئی بندے دا مال نہیں جے اور نہ ہی کسے مال نے اے دے نال وفاواں کرنی ہیں جے اور صاحب پہ دل بڑی پیاری ہے تھے بات سمجھا آگے نا اندر جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ اور جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینوں خبر وچ پانگے اور تیری پین تے پرا بے کے کرنگے سلام اور تیری پین تے پرا اور تیرے میرے مرن تو بعد معاملات نہیں اور جنہ واسطے حرام نہیں وینا جنہ واسطے مال جمع کرنا پہ آئے یار او تیرے میرے بعد فیصلے اس طرح پہ کر دینی او تیری پین تے پرا بے کے کرنگے سلام تیری بیوی دا نکاح کدھر ہور دن پڑا انیاں کوئی وفاواں ہونیاں نہیں نہ دنیا دے مال دے پیچھے لگ کیونکہ رب نے کہہ دیتا ہے نا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اور یار جدو اے فیصلہ ہو گیا ہے نا کہ دنیا اندر کوئی چیز نہیں رہنی، آسمان و زمین نہیں رہنا، چند سورج ستاریاں نے نہیں رہنا، اے کوٹھیاں بنگلے محل جڑے نے، اے کاراں جڑیاں نے، آپ جارو جڑیاں، اے کسے شے بھی نہیں ہو رہنا، زمین تے کسے دنیا دے اندر اور کوئی چیز نہیں رہنی۔ پتہ لگیا جدو کوئی چیز نہیں رہنی تے پھر اے دے اندر وسن والیاں چیزاں بھی نہیں رہنیاں، یعنی کہ انسانہ بھی نہیں رہنا، جنہ بھی نہیں رہنا، جانورانے بھی نہیں رہنا، پرندیاں تے چرندیاں نے بھی نہیں رہنا، کوئی خشکی تے تا کوئی اگر کسے تری دے اندر تے تا کسے بھی نہیں رہنا۔ اور آؤ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہر زیرون موت ہونی ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت دے دن انہاں پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا۔ جڑے نیک ہونگے نیکانو نیکیاں دی جزا مل جائے گی، بریانو برائیاں دیاں سزاواں مل جان گیاں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ اے لاہوری پوچھ دینے، اے صوفیہ بات دے باسی تے دو گرتوں آن والے کتاب و سنت دے پروانے، اے آندینے کہ جدو دنیا تو چلے آ جانا ہے، سب کو جی ختم ہو جانا ہے، پھر دنیا دے اندر جان تو بعد کیڑا کیڑا کامیاب ہوئے گا، کون جڑا کامیاب ہوئے گا؟ اللہ کیا کوٹھیاں بنان والے کامیاب نے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، فرمایا اللہ ایک فیکٹری تو دوسرے فیکٹری لگان والے کامیاب نے۔ فرمایا نہیں میرے کملے بندے او کنہ خیالہ میں جو پہ گئے ہیں، اللہ پھر کون ہے کامیاب؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جیڑا جہنم تو بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، اور جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ جنہوں مل گیا، حقیقت اندر او یہی بندہ کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا محمد ارشد محمدی صاحب۔ فرمایا کامیاب او بندہ ہے، او بندہ جڑا جہنم تو بچا لیا تے جنت دے اندر چلا گیا۔ اور آئیے قرآن دے ایک اور مقام اسمار فرمانا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، میدان معاشر لگیا ہوئے گا، اللہ دینے اوتے سارے انو میں پورا پورا بدلہ دے آنگا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج دنیا دیاں عدالتاں دے اندروں انصاف تے لب دے نہیں نا، دنیا دیاں عدالتاں دے اندر انصاف خریدیا جا رہے ہوئے، دنیا دیاں عدالتاں دے اندر ججانو خریدیا جا رہے ہیں، فیصلے صحیح نہیں نہ ہوندے۔ یار کمال ہے کنی کو دولت کمالے گا، ایک عدالت میرے رب دی بھی ہوئے گی جدا اعلان میرے رب بار بار پہ کر دینے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس وقت سارے انو پورا پورا بدلہ ملے گا، کسے جان نال ظلم نہیں کیتا جائے گا، کسے تے نجائز کوئی
کوئی کیس نہیں آئے گا، ناجائز گناہ کسے دے پلے نہیں پہن گے، ایویں بلا وجہ کسے دیاں نیکیاں نو سایہ نہیں کیتا جائے گا، بلکہ اس وقت کیوں ایسا فیصلے ہونے نے یار آج دنیا دے اندر تو تے میں جڑا اپنی زبان تے ذریعے لوکاں نو دھوکھا کرنے ہیں تے جھوٹ بولنے ہیں، اپنے آپ نو بڑا ہوشیار سمجھنے ہیں نا۔ آ قرآن دا ایک اور مقام سن لیں، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ دنیا دے اندر اسی مال کمان واسطے اپنی تجارتاں دے اندر لوگاں نو اپنی زبان دے ذریعے اعتماد تے لے اونے ہاں، لوگاں نو اپنی زبان دے ذریعے مال ویچ لینے ہاں، دو نمبریاں بھی کری جانے ہاں، لیکن قیامت دا دن ہوئے گا، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اوتھے تیری تے میری زبان نو تالا لگا دیتا جائے گا، اور گلاں دے اندر لوگاں نو ہلان والے ہوشیارا تیری میری زبان تے تالے ود جان گے، مورا لگا دیتیاں جان گیاں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور تیرے تے میرے ہاتھ بول بول کے کلام کرن گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تیرے تے میرے قدم میرے تے تیرے خلاف گوائیاں دیں گے، قدم کہیں گے اللہ اللہ ساڑھے ذریعے چل کے تے بوریا محفل اندر بیندہ رہے آوے، ہاتھ بول کے کہیں گے اللہ ساڑھے ذریعے مظلومات ظلم کردہ رہے آئے، زبان خاموش ہوئے گی، جسم دا ایک ایک ساتھ تیرے میرے خلاف گوائیاں دوے گا، اور تیرے کندے آتے بیٹھے نی بندے خدا، اور تیرے کندے آتے بیٹھے نی بندے خدا، او لکھ دینی تیری ایک ایک ادا، او بندے آ تو ڈائری سمجھ کے لکھا، ورنہ حشر نو دینی یا رب نے سب نو دکھا، قیامت دے دن پھر کوئی پیش نہیں ہو جانی، جدو رب دا فیصلہ ہے، اللہ دے قرآن دا اے فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی جے تے ضروری آنی جے، یار میں تے محبت نال انج کہا کرنا، اگر زندہ رہن دا حق ہوندا آمینہ دے لال علیہ السلام زندہ رہندے، اگر زندہ رہن دا حق ہوندا جناب صدیق اکبر زندہ رہندے، اگر زندہ رہن دا حق ہوندا جناب فاروق اعظم زندہ رہندے، اگر دنیا تے رہن دا کسے دا حق ہوندا عثمان و سنو رہن زندہ رہندے، اگر دنیا دے اندر کسے دے رہن دا حق ہوندا شیر خدا علی المرتضی رہندے، حسن و حسین رہندے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہندے، جناب خالد بن ولید رہندے، یارو امام بخاری رہندے، یارو امام مسلم، امام ترمذی، نسائی، ابو داؤد رہندے، اب بڑے بڑے امام احمد بن حنبل رہندے، اگر دنیا تے رہن دا حق ہوندا علامہ احسان لئی ظہیر زندہ رہندے، علامہ حبیب الرحمن یزدانی زندہ رہندے، کوئی بھی نہیں رہا، نہ کوئی ولی رہا، نہ کوئی صحابی رہا، نہ کوئی نبی دنیا تے رہا، سارے آہستہ آہستہ اس دنیا تو چلے جانا ہی، سارے انو موت آنی آنی ہے، اس دنیا تو سب نے کوچ کر دیا جانا ہے، وہ اپنے اپنے وقت دے سارے جاندے جانا ہے۔ قرآن دے کو اور مقام سن لے تے میرے خیال نہ تینو سمجھ آ جانی چاہی دیئے کہ موت تو کوئی نہیں ہونا سکتا، غور کری اللہ سو جلال فرما رہے نے، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوبہ وما محمد الا رسول، سونیا تسی اللہ دے رسولو اور کچھ نہیں، اللہ دے رسولو۔ فرمایا قد خلت من قبل الرسل، سونیا تیرے تو پہلے بھی کئی نبی آئے نے، دنیا تو چلے گئے نے۔ قد خلت من قبل الرسل، تیرے تو پہلے کئی انبیاء آئے دنیا تو چلے گئے نے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ عَقِبَیہِ، سونیا تینوں بھی موت ہونی ہے، تیری موت دے بعد اگر کوئی دین تو پھر جائے، ایسے کل تو ہی پھر جائے کہ نبی نو موت آ سکتی، جدا کیدہ ہوئے کہ نبی نو موت آ سکتی نہیں آ سکتی، تے لہذا نبی دنیا تو چلے گئے نے، اس واسطے اسا اس دین وچ رہنا نہیں۔ سونیا اگر کسی دا ایسا عقیدہ ہوئے گا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیہِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تے میں رب نو دا دین تو پھر جانا، تیری موت دے بعد میں رب دا ذرا جنہ بھی نقصان نہیں ہوئے۔ کیوں جی رب دا کوئی نقصان ہونا؟ اے میں دنیا نو گمراہ کری پھر دینے، اے جی نبی فوت نہیں ہوئے، انہاں پردہ کیتا ہے ظالمہ، اے بات کر کے رب دے قرآن دی مخالفت کرنا۔ کیوں جی اے دی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن جی ایک جگہ آیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، نبی نے آکھیا میری موت بھی کدے واسطے وے؟ اگر نبیان نو موت نہ آنے ہوندی تے کدی بھی رب قرآن چے ذکر لے کے ہوندے نہ لے کے ہوندے، تے میں کہا کرنا نبی ولی اور عالم فاضل، نبی ولی اور عالم فاضل، اور گزرے نے چند چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے، موت آئی سب چھوڑ علاقے، تے جا قبری کیتے نی ڈیرے، اے چار دہارے کوئے لواسان، اے چار دہارے کوئے لواسان، آخر اے تو جانا کر کچھ فکر تو قبر قیامت، او جتھے نت ٹھکانا، تے لاہوریاں نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، تے جتھو وہ گیرے، پاوے برج بنا وہ محکم کلیا کوٹ اچھیرے، یار اللہ دا واسطے ہی اپنے موت دی فکر کرے کر۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں نبی دی کدی ایسی نماز نہیں نہ ویکھی جدے اندر او پناہ نہ منگ دے ہون، اور میں بھی تینوں آج اے دعوت دے کے جانا وہاں، یار اسی گناہگار تے بڑے ہاں، خطا کار تے بڑے ہاں، سیاہ کار تے بڑے ہاں، لیکن آ رب کو لو دعا کرے کر، اپنے رب دے
سامنے ترلے لیا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ کو لو دعا کریا کرو اللہ اسی اپنی جان تے بڑے ظلم کیتے نے یار مینوں تے سمجھ نہیں ہوندی اسی ہر وقت اللہ تے رسول دیا نافرمانیاں بھی کری جانے ہاں تے بالکل موت تو بے فکر ہو کے بیٹھے ہاں اللہ مینوں تے توانوں موت دی قبر دی آخرت دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یاد آیا فکر کیویں کرنی چاہیے دیئے اور یار تو تے میں تے قدم قدم تے نافرمانیاں بھی کرنے ہیں نا اس تے باوجود آکڑے ہیں تکبر اندر رہا غرور تے اندر رہا موت کا دی یاد نہیں نہ کیتی اویخ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے مومنہ دی اماں عائشہ کہ جنتی خاتون ہے لیکن اس تے باوجود اپنی قبر دی آخرت دی اینی فکر ہے کہ ایک دن میرے تے تو ہاڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آنے ماں عائشہ رو رہی آنے تے میرے آقا فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ فماں بکی گا کیوں رو رہی ہیں کس چیز نے تینوں رلا دیتا ہے ماں عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی جی تسی تے آندے ہو قیامت دا دن بڑا سخت ہوئے گا میدان معاشر بڑا سخت ہوئے گا میں انہوں یاد کر کے ہی رو رہی ہاں میرے آقا فرماندے نے ہاں عائشہ دن تے بڑا سخت ہوئے گا تے عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی ایک سوال کرنا چاہنی ہاں فرمایا ہاں پیاری عائشہ بول کی کہنا چاہنی ہے فرماندیاں نے حل تذکرون اہلیکم یوم القیامت اے اللہ دے نبی جی کل قیامت دا دن بڑا سخت ہونا ہے میدان معاشر بڑا سخت لگیا ہونا ہے اللہ دے نبی جی اے اللہ دے نبی جی کیا تسی اپنے گھر والے انو یاد رکھ سکو گے بھی کہ نہیں حل تذکرون اہلیکم یوم القیامت قیامت نو اپنے گھر والے انو یاد رکھ سکو گے کہ نہیں میرے آقا فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ ہاں میں ہر بندے نو ہر سارے انو یاد رکھ سکاں گا عائشہ تو انو بڑا میں یاد رکھاں گا لیکن اے میری پیاری عائشہ میرے کوئی گل خور نہ سن لے تین مقام ایسے ہونگے جتھے میں محمد بھی یاد نہیں رکھ سکاں گا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی کیڑے کیڑے موقع ہونگے آپ فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ پہلا موقع جدو اینڈ ترازو لگ جائے گا اندل میزان اینڈ ترازو لگ جائے گا جدو نام اعمال تو لے جائیں گے عائشہ اس وقت میں محمد کسے نو یاد نہیں رکھ سکاں گا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندیاں نے اے اللہ دے نبی دی دوسرا موقع میرے آقا فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ دوسرا موقع اے وے جدو نام اعمال حقا دے اندر تھمائے جان گے میری پیاری عائشہ اس وقت بھی میں کسی نو یاد نہیں رکھ سکاں گا یارو میرے آقا دے کو فرمان او بھی نا ایک نیکی کٹ دی ہوئے گی تے دنیا دے اندر ماں بڑا پیار کر دی اپنی اولاد نل لیکن قیامت دا دن ایک نیکی دی ضرورت ہوئے گی رب کہیں گے جا کے ایک نیکی لے آیا تینو جنت دا داخلہ مل جائے
جائے گا یارو اپنے ماں باپ کو جائے گی نیکی دین تو انکار کر لیں گے سکے ویران کو جائے گا وہ بھی انکار کر دیں گے اپنے یار بیلیاں کو جائے گا وہ بھی انکار کر دیں گے دنیا دے اندر جیڑے آندے نے تیرے بنا نہیں رہ سکدے اسی تیرے بنا نہیں رہ سکدے یارو اس وقت ایک نیکی وہ بھی دین تو انکار کر دیں گے میرے آقا فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ جدوں نام اعمال ہتھاں دے اندر تھمائے جان گے اس وقت بھی میں رب کسے نو یاد نہیں رکھ سکاں گا تے اے میری پیاری عائشہ تیسرا موقع جدوں پل صراط تو گزرنا ہے اس وقت بھی میں کسے نو یاد نہیں رکھ سکاں گا اس واسطے میری پیاری عائشہ اے تو علاوہ میں ہر موقع تے تانوں یاد رکھاں گا یارو میں تواڈے کول سوال کرنا چاہنا کادا غرور چ لگا پھرنا ہے کادا تکبر تیرے میرے اندر ہے کادا سی زمین تے سینے تے اپنے سینے چوڑے کر کے ٹرنے ساڈے اندر کادا غرور آ گیا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کہیں گے این الجبارون این المتکبرون آؤ متکبر بادشاہ بنے پھر دے سے آؤ کیڑا متکبر میرے سامنے آؤ نا آؤ کیڑا جابر ذرا میرے سامنے تے آؤ نا یارو اس وقت کوئی جواب نہیں دے سکے گا رب دے سامنے کوئی نہیں کھلو سکے گا اس واسطے اپنی آخرتیاں فکرہ کر لے اپنی موتیاں فکرہ کر لے آؤ ذرا آخر جملہ دے ذرا توجہ فرمان دے جانا موت آنی ہے دعا کر اللہ سانو امام دی حالت موت نصیب فرما دے اللہ ایمان والی موت عطا فرما دے غور کرتے جانا میں دسن اے لگا وہاں موت آنی ہے اگر امام دی حالت اندر آ جائے یارا تیرے میرے واسطے تحفہ ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے جدو موت دا وقت ہوندے نا جدو ملک الموت آ جاندے نے نیک بندے دے کول جدو آندے نے نا آکے آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے موت آئے گی تے بڑی پرسکون والی ہوئے گی موت آئے گی تے روح قبض کر دیا فرشتے کہیں گے اے نفس مطمئنہ راضی ہو جا کیونکہ رب آسمانہ دے بہ کے تیرے تے راضی ہو گیا ہے رب تیرے تے راضی ہو گیا اور تو رب تے راضی ہو جا مقام علیین اندر لے جایا جائے گا اور ایک او بد نصیب ہوئے گا ایک او بندہ بد نصیب ہوئے گا جڑا قدم قدم تے اللہ تے رسول دیا نافرمانیاں کرنے والا جڑا قدم قدم تے اللہ تے رسول دے احکامات نو ٹھکران والا او ظالم آئے گا جڑا دنیا تے میں انج کے نواں غصہ نہ کرے اجے میری گل بڑی قابل غور ہے میں انج کے نہ ہوں میں اس طرح کیا کرنا یاد کروان واسطے کہ یارو اس وقت او بندے دی موت دا وقت ہوئے گا جیڑا آج ظالم غریباں تے ظلم پیا کر دائے جیڑا آج پاکستان دے اندر ذخیران دوزی کر کے انہا غریباں تے ظلم پیا کر دائے جیڑا ظالم کافران دے نال معاہدے کر کے انہا پاکستان دے اندر سودی نظام لے آ رہے آوے انہا ظالمہ دا بھی وقت آنا ہے کہ قرآن نے انہا نقشہ کھچے آئے فرمایا وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ فرمایا جدو انہا دی موت دا وقت آئے گا نا فرمایا وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اے آسمان تو فرشتے آؤں گے آکے تے ظالم بندے نو کہیں گے اے کافر مشرک تے منافق نو کہیں گے اے گناہگار
خبردار اللہ دے رسول تے احکامات نو ٹھکران والے نو کہن گے والملائکۃ باسطو ایدیہم اینڈ فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جائیں گے کہن گے ظالمان شرابیا جوا کھیڈن والے سود دے اتے اپنی کمائی جمع کرن والے اخرجو انفسکم اللہ اپنی جان کٹ گئے ساڑھے حوالے کر دے یارو اس آیت کے اندر ایک بڑا توجہ غور جملہ جے میں تے انجس بات دا بھی ترجمہ کرنا اور ظالم بندہ اے منافق یا کافر یا مشرک ہوئے یا دنیا دے اندر لوگاں تے جبر کرن والا ہوئے دنیا دے اندر ظلم و ستم کرن والا ہوئے بے نمازی ہوئے گا صاف کپڑے پا کے کسے نو اپنے کول نہیں کھلون دیندہ کہ میرے تو ذرا ہٹ کے کھڑا ہو تیرے کولو پسینے دی بو آم دیئے لیکن اس ظالم دا وقت جدو آخری آ رہے ہیں نا جدو موت دا وقت آ رہے ہیں اور دو فرشتیان دینے ظالمہ سی تیرے کول نہیں کھلونا تیری روح دے اندر بڑی بدبو آ رہی ہے اب بد روح تیری آخری جو انفسکم لہا ساڑھے حوالے کر دے اس روح نو ساڑھے حوالے کر دے وہ بندہ دوڑے گا ایک مقام تے ایسا بھی آیا ہے روح بندے دے جسم تو نکل دی جائے گی سالم دے جسم تو روح نکل دیا ایتے حلق دے اندر اڑک جائے گی نہیں نکلے گی آکھے گی ایک واری چھڑ دے ہو میں دنیا دے اندر کوئی نیک عمل کر لواں ایک واری چھڑ دے ہو میں دنیا دے اندر کوئی نیک عمل کر جاواں لیکن لاہوریو اس وقت موقع نہیں جے ملنا اس وقت چھوٹ نہیں جے ملنے اس وقت کسے بھی نہیں جے بچنا اس روح نو نکال لیا جائے گا اور ایڈی زبردست نکال لی جائے گی فرمان دینے جی میں ایک مخمل دا کپڑا ایک کنڈیاں والی بیری دے نالو اینڈ کھچیا ہوئے جی میں او چیرو جاند ہے جی بندے دے جسم سے اندروں اینڈ روچی پھاڑ کر کے نکال لی جاندی ہے موت آنی تے روح نکل جانی ہے تے مقام سجین دے اندر انہوں سٹیا جائے گا ہائے اللہ میری توبہ اللہم لا تجعلنا منہم یار نماز پڑھیا کر تے نماز دے اندر کیا کر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الحشر واعوذ بک من فتنة الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعتم والمغرم اللہم انی سلمت نفسی ظلما کثیرا اللہ بڑے گناہگارا اللہ بڑے خطا کارا اللہ بڑے سیاہ کارا لا لیکن تیری رحمت دے طلبگارا اللہ معاف کر دئی اسی اپنی جانا دے بڑے ظلم کر بیٹھے ہاں اللہ اپنی جانا دے بڑے بڑے ظلم کر بیٹھے ہاں اللہ بڑے گناہ کواں بیٹھے ہاں اللہم انی سلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی اللہم ارحمنی اللہم ارحمنی انکا انت الغفور الرحیم اللہ رحم کرنے والا تو ہے اللہ معاف کرنے والا تو ہے یا اللہ صغیرہ کبیرہ ساڑھے گناہوانوں معاف فرما دے اللہ ماما بہنہ بھی آئی ہیں اللہ بچے بھی آئے نے جوان بھی آئے نے بزرگ بھی آئے نے اللہ گناہگار مسافر دی دعائے اللہ امام دی حالت موت نصیب فرما دے غور کرنا آخری جملے ذرا توجہ فرما دے جانا ہے تھکے دے نہیں جے کیوں بھئی تھکے دے نہیں نا انشاءاللہ ذرا غور کرنا قرآن سنن دل کر دینا بھائی انشاءاللہ غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن اتریا اے دنیا تے لنگ جانی ہے انہیں رہنا
اور بولو دنیا رہنا نہیں جے رہنا دنیا دے اندر کسے نے بھی چلے آ جانا رب دے کول میدان محشر لگیا ہوئے گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن اترے آئے فرمایا جدو نامہ اعمال ہتھا دے اندر تمام دا وقت آئے گا نا ہائے اللہ دعا کرو اللہ سانو سچے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال لین دی توفیق عطا فرما دے آئیے غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن اترے آئے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ سجے ہاتھ اندر سجے ہاتھ اندر جدو آئے گا نا نامہ اعمال تے بندے نو فخر ہوئے گا بندے نو ایک رزلٹ ہوئے نا کسی مدرسے دا یا کسی سکول دا اتے بچے دی پہلی پوزیشن آ جائے نا بچہ پوزیشن لے کے سارے نو وہاں دا ویکھو میں نو پوزیشن ملی میں کامیاب ہو گیا میں نو رزلٹ اندر انعام دے نال نوازیا گیا اسی طرح قیامت دا دن ہوئے گا تے نامہ اعمال تائیں ہاتھ اندر جدو دیتا جائے گا تے اے بندہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ آوے کو پڑھو میرا نامہ اعمال مل گیا اللہ نے جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیتا جے اور لوگوں ویکھ لو میں کامیاب ہو گیا تے ہائے قربان جاواں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ انی ظننتو انی ملاقن حسابیا فہو فی عیشت راضیا فی جنت عالیا قطوفها دانیا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ہائے ایک تے خوش نصیب ہوئے گا اپنے دائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ہوئے گا لوگانوں کہے گا ویکھ لو وہ پڑھ لو وہ میں تے جنتی مہمان بن گیا اور فرمایا ایک کو بد نصیب ہوئے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اے دے بائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دیتا جائے گا جدو بائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال آئے گا نا اے روئے گا چیخے گا کرلائے گا تیا کہے گا فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابیا ہائے کیوں میں نو اے نامہ اعمال تھمایا گیا ہے کیوں میں نو نامہ اعمال دیتا گیا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا یار میرا حساب تے ہونے ہی نہیں سی چاہیدہ یا لیتہا کانت القاضیہ اس وقت آکے گا ہائے میرے قاضیاں نے میں نو مروان دیتا میرے فیصلے کرنے والے میرے سجے بجے میرے سجے کھبے قاضی رہنے والے انہاں میں نو مروان دیتا ہے ما آغنا انی مالیاں ہائے میرے مال نے میں نو مروان دیتا ہے دھوکے دے اندر ڈال دیتا سے حالکہ انی سلطانیاں ہائے میری بادشاہت نے میں نو مروان دیتا ہے میں نہ سمیں وزیر اعظم میرے خلاف کوئی نہیں جان سکتا میں نہ سمیں صدرہ میرے خلاف کوئی نہیں جان سکتا میں نہ سمیں میں نے بیاں میرے خلاف کوئی نہیں جان سکتا میں ظلم بھی کرتا رہا لوگانو تنگ بھی کرتا رہا لوگاتے نجائز فتوے بھی کرتا رہا لیکن آج موقع گیا ہے حالکہ انی سلطانیاں ہائے میری بادشاہ نے میں نو مروان دیتا ہے فرمایا جائے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ اس ظالم نو پکڑ لو اس ظالم نو پکڑ کے تے انو جہنم دے اندر سٹ دے ہو اس ظالم نو پکڑ کے تے جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے اے ظالم دنیا دے اندر اپنے عہدے دا فائدہ اٹھاندہ رہا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ
اس ظالم نو زنجیراں دے نال جگریا جائے گا تے جہنم دے اندر سٹیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سے انو ایسے عذابات تو محفوظ فرمائے، اللہ قبر دی آخرت دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس واسطے میرے بھائیو اے مت سوچے آجے کہ دنیا کے اندر دل لگا کے دنیا کما کے کامیاب ہو جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تے تہانوں اپنی قبر دی آخرت دی فکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرمان اور سانو اپنی قبر دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قبر پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میں فرش فراش نہ کوئی تے فرش بناوی میرا دیوا بال لے آوی اندر میں اندر بہت اندھیرا، اتھے نامہ اعمال اتھے نامہ اعمال دی روشنی ہوئے گی، اور کی روشنی ملنی، اور بولو اور کی روشنی ملنی نہیں، نامہ اعمال دی روشنی ہونی ہے تے قرآن دی روشنی ہونی ہے۔ کی دی ہونی؟ قرآن دی روشنی ہونی ہے کہ قرآن جڑا بندہ دنیا دے پڑھدا رہے گا نا، انشاءاللہ قبر اندر روشنی ہو دیا سے ہوئے گی تے انشاءاللہ قیامت نو قرآن ہو دیا سے سفارش بھی کرے گا۔ آخر دے بھائی صفوان احمد فروقی صاحب دی فرمائش ہی کہ قرآن دے عنوان تے نے ایک شعر پڑھ دیا ہے، یہ شعر بھی نے تے دعا بھی ہے، شعر بھی ہے تے پڑھ دیا میں آنا حضرت آزاد غور کریا جے، شعر بھی نے تے نال دعا بھی ہے، تے جاندہ جاندہ میرا مسافر دی دعا بھی ہو جائے گی کہ شاید اللہ اید کسے دی ایک دی آمین قبول کر لوے گا تے ساڑھے سے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ غور کریا جے، ذرا نال سارے مل کے پڑھنا ہے۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ۔ سارے ذرا نال مل کے پڑھے آجے، آمین بھی کہہ لیو۔ میں کہاں گا سی پڑھ دے رہیے، تُسا نال کہنا قرآن اللہ، پھر میں کہاں گا ساڑھی پڑھ دے نکلے، سارے محبت نہ کہنا ہے جان اللہ۔ ویکھو گجنا لے تم آیا کہنڈا اتھے بھی بولے ہیں، اتھے بھی تقریباً کہنڈا ہو چلے تھکیا نہیں، ٹائم دی قلت ہے ورنہ ساری رات تو آڑھی میرے اندر ہی ہونی سی، لیکن میں چاہنا جنا ایتھو آ کے بھی تُسی بیٹھے ہو، تھوڑا جا میرا ساتھ دے جاؤ تاکہ حضرت یحییٰ یزدانی صاحب تشریف فرمانے انہاں نو پتہ لگے کہ ستے نہیں جاگ دے پینے، کیوں جی ستے نہیں جاگ دے، آخر تو دھاڑے مل کے نال پڑھ جائے جے، اسی پڑھ دے رہیے سارے مل کے پڑھو نا قرآن اللہ۔ یار ایڈا سونا نعرہ ہے، ایڈی سونی بات ہے، مل کے سارے پڑھ لو۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڑھی پڑھ دے نکلے اے سارے بندے خاموش نے لگتا ہے ڈر دینے کی تے ہونے ہی نہ نکل آئے۔ یہ ڈر دے پینے کا کتنے ہونے نہ نکل آئے، وہ ہونے بھی نکل آئی تے بڑی قسمت والی بات ہے، کیوں نہیں؟ مسجد اندر بیٹھے ہیں قرآن سنا رہے ہیں، ہونے بھی نکل آئی تے تو بات نصیب والی کیری بات ہے۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ۔ اللہ ساڑھے کل گناہ تو معاف کریں، ساڑھے کل گناہ تو معاف کریں، ساڑھے دفتر مولا
صاف کریم اسی بندے پلن ہارے پر آخر ہاں انسان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ میں تیری حمد سناندہ رواں اللہ میں تیری حمد سناندہ رواں بدتی نو بدتی آندہ رواں اللہ مشرک نل آڈا لاندہ رواں اللہ مشرک نل آڈا لاندہ رواں جو مرضی کہے جہان اللہ اسی پڑھ دے رہیے اور سارے مل کے پڑھ لو یار آخری گلنا پیار محبت کر لو میں یاد رکھاں میں مرن تک یاد رکھاں گا صوفیہ بہت دندر رہن والے اے آندے سن خواہش کر دے سن تاکہ زمین و آسمان تے جدو فرشتے واپس جان اللہ پوچھن صوفیہ بعد لاہور والے کی آندے سن تے اے فرشتے کہن اللہ سی او سارے مل کے کوئی خواہش رکھ دے سن کہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دیں نکلے جان اللہ اللہ میرے علم دے وچ روحانی دے اللہ کوئی ایسی خوش الہانی دے اللہ کوئی ایسی طرز بیانی دے جو سنے او کہے سبحان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ تے اللہ اے ہو خاشون ساڑھی اللہ اے ہو خاشون ساڑھی اللہ اے ہوئی خاشون میری روشن ہو جائے قبر دی جو ٹیری اللہ آس سانو بس تیری اللہ آس سانو بس تیری کر جنت والو فرمان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ جس مدرس میں کوئی عالم فاضل واز قرآن سناوے سوا بنا کر سنن فرشتے تے مجلس بخشی جاوے اجھے بزرگاں کہا جی اے شیر بھی میں نے اوندے نہیں سن لیکن لکھ کے دیتے نے انہاں دی محبت ہے ذرا ایم مجلس دے بارے ایم مجلس دی شان دے بارے ایسا مجلس دی شان دے بارے کیونکہ اے جڑا میں کہا نا فرشتے ہیں انہاں جانا ہے رب کو او تے جا کے پھر رب نے جڑا سارا پوچھنا نا او دا یہ نقشہ ہے انہاں کہا جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل واز سناوے جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل واز سناوے صفا بنا کر سنن فرشتے صفا بنا کر سنن فرشتے تے ساری مجلس بخشی جاوے اللہ صاحب نو معاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.